جھٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں ڈاکٹرز جو پرسکرپشن دیتے ہیں مریضوں کو، اس کے سیریس ایتھیکل سوالات ہیں کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے کہنے پہ دیتے ہیں. اگر دیتے ہیں تو اس میں کیا گڑبڑ گھوٹالہ ہے، یہ کیا نیکسس ہے، اس پر ایک ڈیٹیل سروے ہے، ریسرچ ہے. آج ہمارے بیشتر پروگرام کا حصہ جو ہے وہ اسی پر ہوگا. لیکن شروع میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے سپریم کورٹ کی. نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی، آج رپورٹس یہ آئیں اسلام آباد سے کہ انہوں نے جا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیمبر میں ان سے ملاقات کی. جانے والے چیف جسٹس نے آنے والے چیف جسٹس کو مبارکباد دی. اس کے بعد یہ بھی رپورٹس ہیں کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے. جسٹس منصور علی شاہ کو ظاہر ہے کہ بائی پاس کیا گیا اس فیصلے میں. اس وقت سینئر موسٹ جج وہ تھے. بہت سارے لائرز جو ہیں ان کی خواہش تھی کہ انہیں ایلیویٹ کیا جاتا، لیکن بظاہر جسٹس آفریدی نے ایک کیا کہیں گریس کہہ لیں کہ انہوں نے جا کے اپنے سینئر سے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں ان کے چیمبرز میں. وکلا تنظیموں کا بھی آج ریاکشن سامنے آیا. سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بہاولپور، اسلام آباد کی بار کاؤنسلز نے جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا خیر مقدم کیا ہے. امید ظاہر کی ہے کہ آئین کا بول بالا ہوگا. خیبر پختونخوا بار کاؤنسل آف پشاور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ ایک لمبے عرصے بعد خیبر پختونخوا کے جج کی بطور چیف جسٹس تعیناتی جو ہے وہ خوش آئند ہے. تو وہ خاص طور پر اس پر خوش ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اعتراضات بھی موجود ہیں. کل بھی ہمارے پروگرام میں معیز جعفری نے اس کا اظہار کیا. آج پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان صاحب نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ سینیورٹی پرنسپل کو جس طرح سے روندا گیا ہے یہ ہمیں بہت مہنگی پڑے گی. ان کا غصہ جانے والے چیف جسٹس پہ بھی ہے اور آنے والے سے بھی انہوں نے اپیل کی کہ آپ یہ عہدہ نہ لیں تو بہتر ہوگا. وکیلوں نے ہمیشہ 75 سال میں یہ بات کہی کہ ہم اسی کو چیف جسٹس آف پاکستان مانیں گے جو کہ ویکنسی کے وقت سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا، جس طرح یہاں پر جو ہے وہ منصور علی شاہ تھا. جب کبھی بھی یہ اصول توڑا گیا اس سے قوم نے بھی اور عدلیہ میں بہت تباہی آئی. ہم تو اسے جو چیف جسٹس مانیں گے اور یحییٰ آفریدی وہ اچھا جج ہے، اس کو یہ قبول نہیں کرنا. ساری بار ایسوسیشن سے اپیل کرتا ہوں اور جناب یہ میسج ہمارے اسد منظور بٹ صاحب پہنچائیں گے سارے پنجاب میں، اور ہمارے دوست سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان پہنچا رہے ہیں. 25 تاریخ کو جو اس کا آخری دن ہے ہم یوم نجات منائیں گے، ساری بار یوم نجات بنائیں گے اس دن. چلیں ابھی اپیل تو کر رہے ہیں کہ آپ کو عہدہ نہیں لینا چاہیے، لیکن عہدہ انہوں نے لے لیا ہے بہرحال. سو دیٹ کیس از کلوزڈ. جہاں تک اب یہ سوال ہے کہ کیا ایک نئی وکلا تحریک شروع ہوگی، تو اس سے پہلے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ بار کاؤنسلز اور بار ایسوسیشنز کتنی متحد ہیں. تو جہاں تک میں باقیوں کی کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک سندھ بار کاؤنسل کا سوال ہے تو آج ان کی ایک پریس ریلیز آئی ہے رستم بھٹو صاحب جو ایکٹنگ سیکرٹری ہیں ان کے نام سے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل جسٹس یحییٰ آفریدی کی ایلیویشن کا خیر مقدم کرتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. پھر ان کی کافی تعریفیں کی ہیں. اچھا، اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی بار کاؤنسل کہ جو وائس چیئرمین ہیں انہوں نے 26 امینڈمنٹ کے خلاف کافی ایک سخت سٹانس لیا ہوا ہے. آج ہی ان کی پریس کانفرنس تھی اور آج ہی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کی جانب سے یہ آتی ہے. تو ایگزیکٹو کمیٹی ایک طرف ہے اور جو وائس چیئرمین اور چیئرمین صاحب ہیں وہ الگ. تو وکلا میں تقسیم ہے نا، ایک حد تک ہے. میرا خیال ہے کہ ایک جو سبق سیکھا گیا تھا شاید 2007 کی لائرز موومنٹ سے، اگر کوئی سبق سیکھنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ یار اگر پورے بار کاؤنسل یا بار ایسوسیشن کو سیٹ نہیں کر سکتے تو ان کے کچھ لوگوں کو آپ ضرور سیٹ کریں تاکہ یہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو. اب یہ ہے کہ بہت سارے اہم کیسز ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جو اپیل میں جانے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو نئی آئین ترمیم آئی ہے اس سے اب یہ معاملہ دیکھے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی بینچ جو ہے وہ دیکھے گا اس کو، کورٹ نہیں. اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ کرے گا جوڈیشل کمیشن. جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں ہم نے آج کچھ رپورٹر سے بات بھی کی اور اندازہ لگایا، تو اس میں نظر یہ آتا ہے کہ
حکومت یا حکومت کے جو نامزد کردہ لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے جی یہ ایک نیکسٹ سٹیپ ہوگا جس سے چیزیں اور کلیئر ہوں گی کہ یہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں تھی. ایک ہم نے دیکھ لیا کہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنا تھا, دوسرا آئینی بینچ کی تشکیل میں کون کون سے ججز آتے ہیں, تو اس سے بھی ایک کلیئر ڈائریکشن آ جائے گا کہ کس طرف ہمیں جانا ہے. تو وسعت اس بارے میں جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آج کے ڈان میں بیرسٹر رضا حسین ہیں, ان کا ایک مضمون چھپا ہے اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ جن سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں ان کا کیا مستقبل ہے. نٹ شیل میں یہ ہے. اچھا, جو میں نے سمرائز کیا ہے, مجھے مضمون بہرحال اچھا لگا. وہ لکھتی ہیں کہ 23 اکتوبر 2023 کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے رائے سے آرمی ایکٹ کے اس سیکشن کو کالعدم قرار دیا جس کے تحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک نے لکھا. جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ کے واحد جج تھے جنہوں نے اس سیکشن کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کی مخالفت کی. البتہ انہوں نے اکثریتی فیصلے سے اس حد تک ضرور اتفاق کیا کہ جو 9 مئی کے سویلین ملزم ہیں ان کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. اکثریتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا طریقہ کار بنیادی حقوق سے متصادم ہے, لہٰذا 9 اور 10 مئی کے ملزموں کے جو مقدمات ہیں وہ فوجداری عدالتوں میں چلنے چاہیے. اکثریتی فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل دائر کی جسے منظور کرتے ہوئے اپیلیٹ بینچ نے اپنا فیصلہ جزوی طور پہ معطل کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کی اجازت تو دے دی مگر حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا جب تک کہ سپریم کورٹ کا اپیلیٹ بینچ وفاقی حکومت کے جو اپیل ہے اس کا فیصلہ نہیں کر دیتا. اس وقت بیرسٹر رضا حسین کے مطابق لگ بھگ 80 سویلینز فوج کی تحویل میں ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سے آرٹیکل 191A کے مطابق فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے کی التوا شدہ اپیل غالباً نیا آئینی بینچ سنے گا. میں غالباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک ایک مقدمے کی سماعت کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کیا آپ نے جو مقدمہ زیر سماعت ہے یہ بیسیکلی آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم سنیں گے. تو یہ کنفیوژن ہے, اس لیے میں یہ کلیئر ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ پینڈنگ مقدمات بھی جو ہیں اب وہ وہاں جائیں گے. اچھا, فی الحال جو ہے یہ اپیل سپریم کورٹ کا ایک جو 7 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے سماعت کی منتظر ہے. اچھا, یہ جو کمیشن ہے جس میں جو آئینی بینچ کا تقرر کرے گا, اس میں اگر اس کی کمپوزیشن دیکھی جائے تو عدلیہ سے باہر کے جو ارکان ہیں ان کی اکثریت ہے. آئینی بینچ کے ججوں کی تقرری کا فیصلہ جو ہے عدلیہ سے باہر کے ارکان میں وزیر قانون, اٹارنی جنرل, قومی اسمبلی کا ایک ٹریجری بینچ سے MNA, ایک سرکاری سینیٹر اور ایک خاتون یا غیر مسلم رکن جسے قومی اسمبلی کے اسپیکر نامزد کریں گے. اچھا, پاکستان بار کونسل کے بھی اس میں نمائندے ہیں لیکن موجودہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی الائیڈ ہے تو وہ بھی سمجھیں کہ انہی کے کھاتے میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اکثریت تو ہے نان ججز کی ہے. اچھا, آگے میں اسے کنکلوڈ کر دوں. درخواست گزار کا جو ایک حق ہوتا ہے کہ جی مجھے اس جج پہ اعتماد نہیں ہے, میں فلاں جج کے سامنے میرا مقدمہ لگایا جائے, وہاں اب یہ نہیں ہوگا, یہ پریویلیج اسے نہیں ہوگی. جو بھی درخواست گزار ہے آئینی بینچ جو ہے اسی کے سامنے جو فکس بینچ ہے وہ سنے گا. اچھا, دوسرے یہ ہے کہ بقول بیرسٹر کے کہ خدشہ ہے کہ یہ کمیشن ایسے ججوں کا انتخاب کر سکتا ہے جس کے فیصلے عموماً حکومتوں کے قابل قبول ہوتے ہیں, اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ حکومت جو فوجی عدالتوں میں سویلینز پر مقدمات چلانے کے حق میں ہے اور جس نے سپریم کورٹ کی جانب سے ان عدالتوں کو غیر آئینی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے, اسی حکومت کے ارکان آئینی عدالت کے ججوں کا انتخاب کر رہے ہیں. لہٰذا جب تک یہ جو اپیل کا فیصلہ ہونے تک وہ جو قیدی ہیں ان کی جو قسمت ہے وہ اس اپیل کے فیصلے سے لٹکی ہوئی ہے.
اور فیصلہ یہی تھا کہ سویلینز کو آپ نہیں ٹرائی کر سکتے, وہ ملٹری پرسنل کی. لیکن اب اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اب سوالیہ نشان ہے. تو یہ تو ایک اہم مقدمہ ہے جس میں 80 لوگ ابھی تک پابندی سلاسل ہیں, لیکن اور بھی معاملات بھی آگے آئیں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ لازم ہے کہ اس سے بنیادی حقوق کے بھی معاملات جو ہیں وہ ان پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو ابھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, آئی ایم ناٹ شیور کہ ایف ایوری بڈی انڈرسٹینڈس کہ کس طرح سے پک اینڈ چوز اگر ہوتا ہے ججز کا تو اس کی جورسڈکشن کیا ہے. تو میری آج ایک سینئر سپریم کورٹ رپورٹر سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ 184 کی پٹیشنز, اب ہم یہ جانتے ہیں کہ از خود نوٹس نہیں لے سکتی سپریم کورٹ, لیکن اگر آپ اور میں جائیں تو 184 کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ دیکھے گا. صحیح ہے. اپیلز جو ہیں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف وہ بھی 185 کے تحت وہ ادھر جائیں گی, اور پھر جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ بھی ادھر جائے گی. مطلب یہ جب میرا یہ خیال ہے کہ جب گورنمنٹ پریزیڈنٹ جو ہے وہ مانگتے ہیں کوئی رائے فلاں معاملے پر, تو وہ اب آئینی بینچ وہ بھی آئینی بینچ کے پاس جائے گی. سیٹ ہے یار. تو اگر وہاں پہ آپ ہی کے نامنیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ایڈوائس, یعنی مطلب آپ اپنے آئینے سے سوال پوچھتے ہیں کیا مجھے یہ کرنا چاہیے, آئینہ کہتا ہے کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عملاً جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو صدر مملکت کے برابر اختیارات ہوں گے, اور اس سے تھوڑے زیادہ آئینی بینچ کو جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر کے برابر یہ کہہ سکتے ہیں, بشرطے کہ ایک چیز ابھی تک تھوڑی سی کلیئر نہیں ہے کہ جو پریزائڈنگ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے وہ کون ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چیف جسٹس خود بھی ہو سکتے ہیں. آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور, یہ تھوڑا سا ابھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. عجیب بات ہوگی ویسے, عجیب بات ہوگی کیونکہ اٹ ڈیفائز دا ہول پرپز. نہیں وہی, اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ یار یہ کام آپ نے سپریم کورٹ کے سر سے اتارنا ہے, یا سپریم کورٹ کو اپنے سر سے اتارنا ہے, سپریم کورٹ کے جج کو انگیج نہیں کریں گے آپ. پتہ نہیں یار. اب دیکھیں نیکسٹ اسٹیپ ہے 25 اکتوبر یعنی کہ پرسوں, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فل کورٹ ہوگا. اچھا, اس میں سید منصور علی شاہ صاحب شاید نہ ہوں. نہیں ہوں گے شاید, لیکن ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہ جو وہاں پہ جو خطاب ہوتا ہے وہ سینئر ترین جج کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ شاید یہ طے ہوا ہے کہ اب وہ خطاب جو ہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے. اوکے چلو, آنے والے چیف جسٹس کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک انٹرسٹنگ چیز جو باقی بھی چل رہی ہے وہ یہ کہ اس پورے معاملے میں ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی پی ٹی آئی کی, کہ سب سے بڑی پارٹی اپوزیشن کی کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا ارریلیونٹ کر دیا. ان کے مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کل پارلیمنٹ میں ایک خطاب کیا, تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا ہوں, بڑا مزیدار, اور اس میں انہوں نے بات کی کہ کس طرح پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ چاہتے بھی ہیں کہ وہ پروسیس کا حصہ بنیں, اس کو انفلوئنس کریں, ان کو کیا مشکلات ہوتی ہیں, کیا تحفظات آتے ہیں, وہ کلپ سن لیتے ہیں. میری دلی خواہش تھی, ایک دفعہ جناب کے اسپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا, میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی گانا رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں. یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں, آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں. میں نہیں, سب ڈرتے ہیں. یعنی جو نظام چل گیا ہے, نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں. وہ خواجہ آصف صاحب سے ایک دن کیا سر راہ ملاقات ہو گئی, میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے. تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی, شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے. تھوڑا سا اگر ایک ہمیں اکوموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسس سے بھی لائی جا سکتی تھی. یہ دیکھیں, اب یہ ایک جینوئن ان کا ایک ایشو تو ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, اگر چلیں اب سوشل میڈیا کا ایک مثال لے لیتے ہیں, جبھی بھی کوئی ایسی تصویر آتی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہو, جیسے میں پی ٹی آئی کا لیڈر ہوں, آپ نون لیگ کے لیڈر ہیں, اگر وہ نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا نا اسے تو گڑبڑ ہے, تو وہ کہیں گے کہ سر یہ تو غدار ہے, اور پھر وہ مطلب جو پھر خوبصورت باتیں کی جاتی ہیں آپ کو سب کو علم ہے. جیسے ہم یونیورسٹی کے دور میں جو ہے ہم دیکھتے تھے, ہمارے جو لبرل اور پروگریسو دوست ہوتے تھے, وہ جس سے دشمنی ہو جاتی تھی نا, ابے یہ تو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے. یہ حکومت سے ملا, اور پھر آپ سی آئی اے ایجنٹ سے ظاہر ہے کہ آپ مطلب آنکھوں مطلب سلام دعا تو آپ کی نہیں ہوتی نا یار. تو اچھا, سوشل میڈیا پہ ایک شور مچتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر یہ جو شور ہے نا وہ پھر پارٹی کی ڈیسیژنس کو انفلوئنس بھی کرتا ہے.
یہ آپ نے دیکھا ہے علی شاید ظفر کے بارے میں بھی ہے کہ انہیں ریزرویشن تھی کہ آپ کیوں الگ تھلگ ہو رہے ہیں. ہاں اب دیکھیں ایک ایبسلیوٹسٹ آرگیومنٹ ہے پی ٹی آئی کی, اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں, کہ یہ الیکشن لیجیٹمیٹ نہیں تھی, فارم 47 وغیرہ وغیرہ. چنانچہ اس میں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں وہ بھی لیجیٹمیٹ نہیں ہے, چنانچہ پارلیمنٹ لیجیٹمیٹ نہیں ہے, حکومت لیجیٹمیٹ نہیں ہے, تو ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی. تو پھر یا تو پھر آپ بالکل ہی ہٹ جائیں, یا تو پھر آپ کوئی درمیان کا راستہ لیں, کیونکہ اگین آئی ول سے ہم مانتے ہیں گیم ریگڈ ہے, ہم مانتے ہیں برابروں کا مقابلہ نہیں ہے, ایک سائڈ پوری ریاستی طاقت ہے, لیکن گیم یہی ہے. لیکن ذرا دیکھو, یا تو پھر دیکھو ایک بات ہے, 2018 میں الیکشن رگ ہوا, جنرل فیض نے کرایا, عمران خان صاحب کو لایا گیا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, اس کے باوجود بھی روتے پیٹتے یہ سارے شہباز شریف صاحب یہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے اور پہلے دن ہی کہا کہ جی ہم سے ہاتھ ملائیں کہ ہم چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے, اچھا وہ بیٹھے اور انہوں نے 3.5 سال سلیکٹڈ ہوتا رہا, لیکن پھر ود ان دیٹ پارلیمنٹ انہوں نے سچویشن چینج کی. سسٹم کا حصہ رہنے سے آپ کی راہیں کھلتی ہیں. اچھا آپ باہر بیٹھیں گے تو پھر آپ اچھا پریگمیٹک بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ میں بالکل درست ہوں, ٹھیک ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہو چکی ہیں یہ ایک کروشل بات, ان کے درمیان سے آپ کیسے گزریں گے, یہ ہے اسٹیٹسمینشپ. دیکھو یا تو آپ آؤٹ سائڈ اس وقت بیٹھ سکتے ہیں جب آپ کو یقین ہے یا کم از کم آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک فائٹنگ چانس ہے کہ ہم اتنا پریشر ماؤنٹ کر سکتے ہیں اسٹریٹ پہ کہ پوری ریاست ہی مفلوج, یا مناسب وقت کا انتظار کریں, یا پھر مناسب وقت کا انتظار کریں. ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی آپ کی ریاست کو سوٹ بھی کرتی ہے, کہ ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے, لوگ نکلتے ہیں, ان کی انرجی ایکسپینڈ ہوتی ہے, اچھا لیڈرشپ کہیں اور ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, چلے اس کی بھی اپنے وجوہات ہو سکتے ہیں, مومنٹم نہیں بلڈ ہوتا, لیکن اور شاید ہو بھی نہیں سکتا, لوگ تھکتے بھی جاتے ہیں, لوگ تھکتے بھی جاتے ہیں نا. اچھا آپ کی جو حکومت ہے, لوگ نہیں تھکتے اگر ایک لیڈر ہو یا ایک کمیٹی ہو جو کہ پورا ایجنڈا لیڈ کرے اور ایٹ اے ٹائم پورے ملک میں موومنٹ چلے, تو لوگ نہیں تھکتے. لیکن آپ نے کہا جی اس ہفتے کر لیتے ہیں, اگلے ہفتے نہیں کرتے, اس ہفتے ایک ڈسرے ہے نا, ایک ڈسرے ہے. اچھا وہ بھی بائی ڈیزائن ہے. دیکھیں مطلب خان صاحب کو جیل میں ڈالنا اور پھر کبھی کچھ وقت کے لیے انکمیونیکیٹو کرنا, اس کا ایک تو بنیادی مقصد یہی ہے نا کہ پارٹی میں کنفیوژن ہو. نہیں لیکن جو سیکنڈ ٹیئر دوسرا یہ بھی ہے نا, پرسنالٹی بیس پارٹی میں یہ ہوتا ہے. بالکل, اگر پھر بھی اختیارات کچھ دے دیں کہ آپ لوگ میں ٹرسٹ بھی کرتا ہوں, آپ چلاؤ بھی, وہ بھی نہیں ہے نا. وہ ایک سیکنڈری ایشو ہے. پرسنالٹی بیس تو ہماری تمام پارٹیز ہیں. ہاں لیکن اس حد تک یار نہیں, کافی حد تک یہ بھی اسی یہ بالکل ایک دیکھو وہی ایسٹ ہے پارٹی کا, وہی لائبلٹی. میں اپنی بات مکمل کر دیتا ہوں کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرز ہیں, اب میں نہیں, وسعت اللہ خان کیا میرے سے بڑے لیڈر ہیں, میں بھی بہت بڑا لیڈر ہوں. تو یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے, لیکن اسے سلیقے سے کیا جاتا ہے. اچھا پرسنالٹی بیس تو پیپلز پارٹی بھی, لیکن آپ ضیاء کے دور کے پیپلز پارٹی دیکھ لیں, پی ایم ایل میں این نواز کا ہی ہے نا, تو وہ تو ہے ہی نا. پی ٹی آئی اور یہ ہماری سیاست جو ہے, اس پر ہم گفتگو پھر کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس ایشو پہ بات کریں گے جو آپ کو ہم کو ڈیلی بیسس پہ افیکٹ کرتا ہے, اور وہ ہے ہماری فارماسیوٹیکل کمپنیز, ہمارے ڈاکٹرز, ان کے ایتھکس. ویلکم بیک. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم شاید اوپن سیکریٹس کہتے ہیں, کہ مطلب کہ پتہ سب کو ہوتا ہے لیکن شاید آن ریکارڈ بات کبھی نہیں کی جاتی. اور ایک ان میں سے بات یہ ہے کہ اکثر شک پڑتا ہے, اور اینیکڈوٹلی لوگوں سے اگر آپ سنیں اور اگر آپ آف ریکارڈ ڈاکٹر سے بھی بات کریں تو وہ ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اکثر, اور ہم سب تمام ڈاکٹرز اور تمام میڈیکل پروفیشن کی یہاں پر بات نہیں کر رہے, کہ اکثر جو ادویات پرسکرائب کی جاتی ہیں, جو نسخے لکھے جاتے ہیں, ان میں جو ادویات شامل کی جاتی ہیں وہ شاید کسی فارماسیوٹیکل کمپنی کے کہنے پر کہا جاتا ہے, آسان الفاظ میں, کہ جی اگر میں ڈاکٹر ہوں شاہ زیب, آپ فارماسیوٹیکل کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, تو آپ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ سر جی آپ ہماری اتنی آپ دوائیاں پرسکرائب کریں اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کافی انسینٹیوز دیں گے. اچھا وہ انسینٹیوز کبھی کبھی کیش بھی ہو سکتے ہیں, پلین ٹکٹس بھی ہو سکتی ہیں, ابھی شو کے دوران آپ اور بھی بہت چیزیں سنیں گے. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کئی صحافی ہمیشہ کوشش کرتے رہے کہ یار اس اسٹوری کو کسی طرح سے فالو کیا جائے, میں نے خود کوشش کی ہے اس پہ, لیکن مسئلہ آتا ہے کہ کوئی آن ریکارڈ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. کوانٹیفائی کیسے کریں گے, ہمیں لگتا ہے اب ہمارے لگنے سے تو بات نہیں ہوتی نا. تو اب کیا ہوا ہے کہ آغا
خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے سینٹر آف بائیو ایتھکس اور لنڈن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن نے بیٹھ کر ایک پورا ریسرچ کہیں آپ آپریشن کہیں ایک پورا کیا ہے جس میں ان کے ریسرچرز نے پوز کیا کہ ہم ایک نئی فارماسیوٹیکل کمپنی کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں اور انہوں نے ڈاکٹرز کو اپروچ کیا اور یہی کہا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی اگر آپ ہمارے ادویات کی سیلز کو تھوڑا سا امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ہم آپ کے لیے آپ کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس بار یہ ساری ریسرچ کوانٹیفائڈ ہے, یہ ساری ریسرچ آن ریکارڈ ہے اور جن کی یہ ریسرچ ہیں اور جو کم از کم جو پارٹ آف دا ریسرچ ہمارے ساتھ آج ہیں مشال خان صاحبہ پبلک ہیلتھ پروفیشنل اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن, اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا. کسی محتاج کے تعارف نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا تعارف کر ہی دیتا ہوں کہ آپ سابق ہیلتھ منسٹر بھی رہے ہیں اینڈ اے ویل نون نیم ان دا میڈیکل فرٹرنیٹی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ظفر صاحب کے بارے میں کہ یہ کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. میرے خیال آپ کا 90s میں ان کی اپنی ایک آرگنائزیشن تھی اسلام آباد میں, 90s میں ان کی آرگنائزیشن تھی. 2021 میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے ان ہولی الائنس کے نام سے, جس میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر کے بیٹے کی بڑی لیوش قسم کی ولیمہ فلی فنڈڈ تھا ایک میجر فارماسیوٹیکل کمپنی سے, ملک سے باہر نہیں یہ والا ملک کے اندر تھا. ایک اور بڑا مشہور سرجن ہے جن کی فیملی ویکیشن آل ایکسپینسز پیڈ کسی ساؤتھ ایشین کمپنی نے کنٹری میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی نے پوز کی تھی. ہمارے دھندے میں اس کو لفافہ کہا جاتا ہے. ہاں مطلب اسینشلی یہ ہے کمرشلائزیشن میڈیکل پریکٹس جس میں آپ پیسے کی خاطر کچھ بھی کرے گا. جی تو ہمیں آج ڈاکٹر ظفر صاحب اور مشال خان صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. مشال میں آپ سے سٹارٹ کروں گا کہ آپ کو ضرورت کیا پڑی یہ اس ریسرچ کو کرنے کی؟ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے, لیکن پاکستان میں جیسے آپ نے کہا لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ مریضوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. جب ہم پرسکرپشنز دیکھتے تھے تو پاکستان would stand out کہ بہت زیادہ دوائیاں, ضرورت سے زیادہ دوائیاں پرسکرائب ہو رہی ہیں, اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے نمبرز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر ہم اور ریجن میں بھی کمپیئر کریں. اور جیسے کہتے ہیں ٹرف وارز, لوگ جو تحفے, رشوت, انسینٹیوز جو دے رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے. تو ہم نے سوچا کہ اس پہ ہم کوئی حل تو نکالنا پڑے گا, کیونکہ جیسے میں نے کہا ہم بہت نقصان دیکھ رہے تھے, اور دوائیوں کا اثر بھی اس سے کچھ دوائیوں کا کم ہو سکتا ہے. تو صرف مریضوں پہ نہیں لیکن جیسے پورے معاشرے پہ کافی نقصان ہو سکتا ہے, اثرات ہو سکتے ہیں. تو مشال اب اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں کہ آپ نے کیا کیا, مطلب کیونکہ ہم آپ کے جیسے آپ نے کہا تھا کہ نا آپ کے پاس آن ریکارڈ چیزیں آ گئی ہیں, تو تھوڑا سا جسٹ واک اس تھرو کہ آپ کے جو ریسرچ کے جو میتھڈ تھا وہ کیا تھا. آپ کے ریسرچرز گئے, انہوں نے ڈاکٹرز کو کیا کہا اور انہوں نے کیا اپنے آپ کو کس طرح تعارف کیا؟ جی بالکل. تو میں شروع کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہم نے کیا پوری ہمیں ایتھکس اپروول, جس کا مطلب ہے کہ جو ڈاکٹرز ہم نے تقریباً 300 پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اس اسٹڈی میں شامل کیا, اور ان سے اسٹڈی شروع کرنے سے پہلے ان سے اجازت لی کہ ہم آپ کو اسٹڈی کریں گے اور اگلے 6 مہینے میں کسی وقت آپ کو بتائے بغیر ہم ایک ٹیسٹ کریں گے کہ آپ کی پریکٹس کیسے ہوتی. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ٹیسٹ کیا ہوگا اور کب ہوگا, لیکن انہوں نے ہمیں لکھی ہوئی اجازت دی کہ ہم یہ کریں گے. تو یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ کسی کو ہم نے بالکل مطلب بیوقوف نہیں بنایا آپ نے کسی کو. جی. اور تو آپ جو جیسے پوچھے تھے کہ ہم نے کیا کیا, تو ہمارے جو پروجیکٹ کے ڈیٹا کلیکٹرز ہیں ان کو ہم نے سکھایا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کس طرح پیش آتے ہیں, اور پھر ان کو بھیجا ڈاکٹرز کے پاس. انہوں نے ڈاکٹرز کو کہا کہ ہم ایک نئی کمپنی سے آئے ہیں, کراچی میں پہلے دفعہ ہماری کمپنی آئی ہے اور ہم اپنی دوائیوں کی سیلز بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں سپورٹ کریں, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے بدلے میں آپ کو کیا چاہیے. اور بس اس کے بعد ہم نے ریکارڈ کیا. ریکارڈ کا مطلب لکھا, آڈیو ریکارڈ نہیں لیکن لکھا کہ ڈاکٹرز جو انہوں نے کیا جواب دیا, کیا مانگا, کیا پوچھا.
تو کس طرح کے اچھا ایک تو ہمیں بتائیں کہ کتنے ڈاکٹرز نے اس ریسرچ میں کہا, اور یہ ایک نئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, اگر ڈاکٹرز کچھ اس میں لکھ لیتے یا گوگل ہی فرضی کمپنی ہے تو ان کو پتہ لگ, اور فرضی کمپنی ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا کہ یار اس طرح کی شاید کوئی کمپنی ہے ہی نہیں, تو اتنی بھی ریسرچ نہیں ہوئی. کتنے ڈاکٹرز نے ہاں کہا, اور جنہوں نے ہاں کہا انہوں نے کیا پھر فارماسیوٹیکل ریپرزینٹیٹیو سے مانگا؟ مشال یہاں پر ہمیں ایک لینا ہے ایک وقفہ, وقفے کے بعد آپ سے یہ جواب لیں گے. ویلکم بیک. جی تو مشال, بریک سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ آپ کے ریسرچرز نے پوز کیا کہ ہم سیلز ریپرزینٹیوز ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز کی, اور ڈاکٹرز کو آفر بھی کی کہ آپ انسینٹیو لے لیں ہمارے سے, تو کتنے ڈاکٹرز نے ہاں کہا, اور جنہوں نے ہاں کہا انہوں نے کیا مانگا ہے؟ جی تو تقریباً فوراً جیسے دو ملاقاتوں میں 40% ڈاکٹرز نے ڈیل بنا لی کہ ہم آپ کے جو آپ دوائیاں کہہ رہے ہیں وہ ہم پرسکرائب کریں گے. زیادہ تر جو سب سے پاپولر جو چیز مانگی گئی تھی وہ ڈائریکٹ, تو آپ ہمیں اگر ہم اتنے دوائیاں پرسکرائب کریں گے تو ہم آپ 1% ہمیں ڈائریکٹلی دے دیں. صحیح ہے جی, کمیشن. اس کے علاوہ کلینک کی رینوویشن, اے سی لگا دیں, پینٹنگ کروا دیں, ایسی چیزیں. اور پھر چھوٹی چھوٹی اگر جو ڈاکٹرز جن کے پیشنٹ لوڈ اتنا زیادہ نہیں تھا, پھر وہ چھوٹی چیزیں جیسے ہمارے فیملی کو ڈنر کی کہیں اچھے ریسٹورینٹ میں اس کا بل پے کر دیں. تو پوری رینج تھی چیزیں, لیکن جیسے اپنا کہا یا اچھا, میں اسی سے جڑا ہوا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سروے میں کیا بات آئی کہ جو لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو ملٹی نیشنل ہیں, ان میں سے زیادہ انسینٹیوز کون دیتا ہے, یا سب کی نوعیت مختلف ہے اور برابر کے انسینٹیوز ہیں؟ اچھا سوال ہے. دیکھیں, جہاں تک ہمیں بتایا گیا کہ جیسے رولز انٹرنیشنل ملٹی نیشنلز پہ زیادہ ہیں, اب وہ کس طرح فالو کرتے ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. آئی تھنک مشکل یہ ہے کہ ہم نے جو ہماری اسٹڈی میں بھی دیکھا کہ یہ صرف نہیں تھا کہ ہمارے سیلز ریپ چیزیں آفر کری تھی, کچھ ڈاکٹرز خود مانگ رہے تھے, اور یہ بھی کافی حد تک ایک ایشو بن گیا کہ ڈاکٹرز اب خود مانگ رہے. تو اگر کوئی کمپنی, اگر وہ ملٹی نیشنل ہو یا ہماری ڈومیسٹک بھی اچھی کمپنیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس قسم کی غیر اخلاقی انسینٹیوز نہیں دیں, لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ بھاگ جاؤ, 10 اور سیلز ریپ باہر بیٹھے ہوئے, تم نہیں دو گے تو کوئی اور دے دے گا. یار یہ بات اچھا مشال, ایک جو آخری بات پھر بذر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یار اس سے مطلب پیشنٹ پر کیا اثر پڑتا ہے. آپ نے ان کی ایتھیکل ٹریننگ کرانے کی بھی کوشش کی تھی نا, لیکن جیسے کہ آپ کے ایکسپیریمنٹ میں, آپ کی ریسرچ میں ایک گروپ ڈاکٹرز کا تھا جن کو آپ نے باقاعدہ سیمینارز میں ان کی شرکت کرائی, جس میں سکھایا گیا کہ جی یہ اس طرح مطلب رشوت لینا ادویات کو پرسکرائب کرنے کے لیے یہ بہت بری بات ہوتی ہے. ان ڈاکٹرز کے گروپ کو کوئی فرق پڑا اس طرح کی ٹریننگ سے؟ تھوڑا فرق پڑا. تو جیسے میں نے کہا کہ اگر 40% نے ٹریننگ کے بغیر وہ ڈیل بنا لی تو 30% نے ٹریننگ کے ساتھ, تو فرق پڑا لیکن اتنا نہیں. اور جیسے ان کو ہم نے مریضوں پہ جو اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا, اور رولز کے بارے میں بھی بتایا کہ جو ریپ کے جو رولز ہیں, جو ہمارے ریگولیشنز ہیں, جو جتنا ہم کر سکتے تھے ایز ریسرچرز ہم نے کیا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا لانا چاہ رہا ہوں کنورزیشن میں کہ ڈاکٹر صاحب جس طرح وسعت نے بھی کہا, آپ نے ساری زندگی لگا دی ایڈوکیسی اور لوگوں کا شعور اجاگر کرنے میں. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ پیشنٹس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ ہمارے ہاں ریگولیشن وغیرہ کیا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز, اف یو آر کاٹ, مطلب ڈاکٹرز پہ بھی ایتھیکل سٹینڈرڈ ہونے چاہیے, لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز کے حوالے سے ہمارے ہاں کوئی کام ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کا شکریہ, اور جو موضوع آپ نے آج چنا ہے میں ریئلی اپریشیٹ دس, کیونکہ یہ ذرا ہٹ کے موضوع ہے اور آپ کا پروگرام ہی اس کو لے سکتا تھا. پاکستان میں ریگولیشن کے حوالے سے یہ ہے جی کہ 2002 سے ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایگزسٹ کرتا ہے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل نے یہ بنا رکھا ہے, کیونکہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل پریکٹس اور پریکٹیشنرز کو ریگولیٹ کرتی ہے میڈیکل کے شعبے میں پاکستان کے اندر, تو وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ وہاں پہ بنا ہوا ہے.
दूसरा, 2021 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में कुछ रेगुलेशंस बनाई थी, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या इन रेगुलेशंस का इतलाक की क्या सूरत हाल है और इस सिलसिले में लोगों को क्या सज़ाएं मिल चुकी हैं या कितने केसेस हो चुके हैं, तो वो बिल्कुल आटे में नमक की बराबर हैं। और अगर कोई ऐसे केसेस हुए भी हैं तो उनमें सज़ा लोगों को जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर आपसे गुफ्तगू फिर दोबारा जारी है। डॉक्टर्स या दवासाज कंपनियों के सेल्स एजेंट, ये मौजू है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं वक्फे से पहले बता रहे थे कि अगरचे 2021 में ड्रैप ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के तहफ़ देने पे पाबंदी लगा दी थी, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे लेकिन वो ज़ाहिर ढीले हैं दूसरे क़वानीन की तरह। और मैं इनसे ये जानना चाह रहा था और शाहज़ेब भी कि ये जो मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और यहाँ की जो लोकल देसी कंपनियाँ हैं उनमें से कौन सबसे आगे है इसमें, इसका जवाब दे रहे थे आप। तो मैं ये कह रहा था जी कि चूँकि आपने ये पूछा था मिसाल सबा से भी, तो इसका सिंपल जवाब ये है कि मल्टी नेशनल्स चूँकि बड़े पैमाने पे उनके कारोबार हैं तो उनके यहाँ ये मसला भी बड़े पैमाने पर है, और जो लोकल कंपनीज हैं वो चूँकि लोकल लेवल के ऊपर हैं और निस्बतन लिमिटेड बिजनेसेस उनके हैं, तो उनके यहाँ ये मसला है तो सही लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना कि मल्टी नेशनल। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। 2009 में फाइजर की जो कंपनी है उसको यूएस में एक फाइन हुआ था, जुर्माना हुआ था, और वो जुर्माना उनको पे करना पड़ा था $2.3 बिलियन। और उसकी वजह ये थी कि वो अपनी 4 दवाइयों को ऑफ द लेबल, जो यानी कि जो उनके लिखा हुआ है कि जिस मकसद के लिए वो दवाई दी जानी चाहिए उसको प्रमोट वो किसी और मकसद के लिए कर रहे थे। तो उसमें ये मतलब एक हिस्ट्री का एक कंपनी को इतना बड़ा जुर्माना कभी नहीं हुआ, $2.3 बिलियन। तो ये आपको अंदाज़ा इससे होगा कि इस मसले की नौयत क्या है, और ये वाहिद मिसाल नहीं है। यूरोप में भी बहुत बड़े बड़े जुर्माने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हुए हैं ओवर 10 इयर्स जो कंपनीज को देने पड़ते हैं। लोकल सतह के ऊपर चूंकि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं ये इनके बिजनेसेस जो हैं वो ज़रा महदूद सतह पे होते हैं और ये कम्पीट इन्होंने आपस में बहुत करना होता है, तो उसके लिए ये कोई किसी किस्म की कोई अखलाकियात जो है वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका कोई वजूद ही नहीं है कि जब इनको अपनी दवाई बेचने के लिए दूसरी कंपनीज को कम्पीट करना पड़ता है और डॉक्टर्स को लालच देना पड़ता है कि वो इनकी दवाई लिखें, तो इसके लिए तो वो तमाम हदें पार कर जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कभी जुर्माना हुआ है? कोई बड़ा ग्लेयरिंग केस है? नहीं, कोई ऐसी बड़ी मिसाल नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ा जुर्माना हुआ हो। हालांकि मसला जो है पाकिस्तान में, चूँकि रूल ऑफ लॉ की वैसे ही बहुत कामयाबी है पाकिस्तान के अंदर, तो इस फील्ड में भी बहुत एक्सेसेस हैं, बहुत जातियाँ होती हैं, लेकिन कोई खातिर खा जुर्माना आज तक हमारे डॉक्टर साहब और मिशाल साहिबा, आप दोनों से मेरा यही सवाल है कि ठीक है, एक डॉक्टर ने किसी से इंसेंटिव लेके एक एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर लिया, मैं एक पेशेंट, एक मरीज के पर्सपेक्टिव, बेटे की शादी स्पॉन्सर हो गई है, चल वो देखो, वो तो डॉक्टर है, मैं इस वक्त मरीज हूँ, ठीक है, मरीज के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता है कि मुझे सिप्रोक्सिन लेनी है या जो भी मुझे एंटीबायोटिक लेनी है, अब वो मैं शाहजेब दवाखाना से लूँ या मैं वसत दवाखाना से लूँ, मेरी सेहत पर क्या इस प्रैक्टिस का कोई असर पड़ रहा है मरीज की सेहत पर? जी डॉक्टर साहब। जी, मैं आपका अगर सवाल सही तरीके से समझ सका हूं तो वो ये है कि मतलब अगर मुख्तलिफ अद्वियात दी जाएं तो उसका सेहत के ऊपर क्या असर होगा, यही आपका सवाल है? नहीं, मतलब कि अगर डॉक्टर इंसेंटिव लेके भी दे रहा है लेकिन वो मुझे वही दवाई दे रहा है जिसकी मुझे जरूरत है, क्या मखसूस कंपनी की दे रहा है, क्या ये हो रही है या गलत अद्वियात दी जा रही है? मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि इम्पैक्ट पेशेंट पर क्या हो रहा है इसका। जी, पेशेंट के ऊपर इम्पैक्ट ये होता है जी कि 2 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो ये कि जब इंसेंटिव दे के कोई दवाई लिखवाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अगर वो इंसेंटिव ना होता तो इस बात का इम्कान था कि वो डॉक्टर वो दवाई ना लिखता, और अगर वो दवाई लिख रहा है तो इसका मतलब है कि या वो ज़्यादा महंगी है और या वो ज़्यादा बिक नहीं रही,
نہ بکنے کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس کے اثرات جو پیشنٹس کے اوپر ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ غیر ضروری طور پہ دی جا رہی ہے تو اس کے مضر اثرات ہوں گے پیشنٹ کی صحت کے اوپر, اور جو اصل بیماری ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہونا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاشی نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جب انسینٹیو دے کے دیے جاتے ہیں تو یہ انسینٹیو جو ہے نا, یہ اس کی قیمت مریض اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. یہ کوئی چیریٹی کے طور پہ تو انسینٹیوز نہیں دیے جاتے, یہ الٹیمیٹلی جو ریٹیل پرائس ہے اس کے اندر ایڈ اپ ہوتا ہے. مطلب مارکیٹنگ کے ہیڈ میں آتے ہیں یہ. جی, مارکیٹنگ بجٹ اور پروموشنل بجٹ جو ہیں یہ سارے الٹیمیٹلی پیشنٹس کو دینے پڑتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک جو بالکل بلیک ایریا ہے, بالکل نان ٹرانسپیرنٹ ایریا ہے فارماسیوٹیکل بزنس کے اندر, وہ ہے مارکیٹنگ بجٹس. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں فارماسیوٹیکل کمپنی سے یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے مارکیٹنگ بجٹس کیا ہیں یا آپ کے پروموشنل بجٹس کیا ہیں, تو یہ فگرز آپ کو کبھی بھی نہیں ملتی. نہ صرف یہ کہ پاکستان میں نہیں ملتی بلکہ ملٹی نیشنل سے بھی نہیں ملتی. اچھا پروفیسر مشعل, میں آپ سے تھوڑا یہ جاننا چاہ رہا ہوں, وہی زرار والی بات فرام پیشنٹ پوائنٹ آف ویو, کہ ہمارے یہاں گورنمنٹ کا جیسے کہا ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ رول آف لا ہے نہیں تو کوئی ریگولیشن کا فرق نہیں پڑتا. پیشنٹ رسپانسبلٹی کی اگر بات کریں, ہم جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس, وہ پرسکرائب کر رہے ہیں میڈیسنز, ہاں مطلب پیشنٹ کیا کرے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ واقعی مجھے دوائیں چاہیے یا نہیں چاہیے, یا وہ کسی سیلز ایجنٹ کے اثر کے تحت یہ لکھ کے دے رہے ہیں. پیشنٹ رسپانسبلٹی کیا ہو سکتی ہے اس میں, ہم خود کیسے اس کی ذمہ داری لیں؟ بہت مشکل ہے. اس لیے تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹرز کی اتنی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کمپنی سے شاید ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں, لیکن اس لیے ہم نے اس اسٹڈی کو ڈاکٹرز پہ فوکس کیا, کیونکہ ڈاکٹرز پہ تو پیشنٹس بھروسہ رکھتے ہیں, اور کیونکہ ڈاکٹرز کو چیک کرنا بہت مشکل ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ آئی تھنک اس کے بارے میں زیادہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی ڈاکٹرز کو بھی اب پتہ ہونا چاہیے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ڈاکٹرز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس سے, لیکن میرا خیال ہے کہ آگے جا کے ڈاکٹرز کو بھی نقصان ہوگا, کیونکہ اگر پیشنٹس کا بھروسہ ان سے اٹھ جائے تو پھر لیکن ڈاکٹر بشار پیشنٹ کا بھروسہ اٹھ بھی جائے, پیشنٹ کا بھروسہ اگر اٹھ بھی جائے تو بیچارہ کہاں جائے گا, انہی کے پاس ہی تو جائے گا واپس مڑ کے. نہیں, لیکن گھوم پھر کے پھر آپ آلٹرنیٹیو میڈیسنس کی طرف بھی جاتے ہیں, یہ بھی ہم نے یار سارے تھوڑی نہیں ایک رجحان دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب ظفر, یہی سوال میں تھوڑا آپ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں ہمارا ڈیلی ایکسپیرینس ہے, جب جاتے ہیں تو ہم کراس کویسچننگ کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نا, کہ ڈو آئی ریئلی نیڈ دس میڈیسن, یا مجھے یہ برانڈ آپ دے رہے ہیں یہ واقعی صحیح ہے. اپنی بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں, گوگل کا بھی زمانہ ہے, پڑھے لکھے لوگ شاید یہ کر سکتے ہیں, ہمارے عام لوگ شاید نہیں کر پاتے. یہ آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ہم پیشنٹ کیا رسپانسبلٹی کس حد تک لے سکتا ہے؟ لیکن جی آپ نے ایک طرح سے خود ہی جواب دے دیا اس کا. اصل میں اس کا براہ راست تعلق اس چیز سے ہے کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں یا جو ان کی فیملیز ہیں وہ اس بات کو کس قدر سمجھتے ہیں, اور ان کی اویئرنیس ریزنگ کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں کہ وہ اپنے رائٹس کو سمجھیں, اور کچھ کریٹیکل کویسچنز جو ہیں ان کو کرنے چاہیے ڈاکٹرز کو, کہ مثلاً ڈاکٹر صاحب آپ جب مجھے یہ دوائی لکھ کے دے رہے ہیں, کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہے, کیا اس سے کوئی سستی دوائی بھی ہے, کیا ان کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے. تو اس طرح کی جو کویسچنز ہیں دے ول ہیو سم ایفیکٹ. ضروری نہیں ہے, اس کے باوجود ڈاکٹر کہہ سکتا ہے, اور یہ اکثر فکرہ سننے میں ملتا ہے کہ ڈاکٹر آپ ہیں یا میں ہوں, لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز کو پیشنٹس کو اس طرح کی کویسچنز کرنے چاہیے. یہ پیشنٹس کے رائٹس ہیں. جی ہمارے ہاں پیشنٹس کا کوئی رائٹس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. دیکھیں بالکل جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ تو کویسچننگ بھی کر لیں گے, گوگل پہ بھی دیکھ لیں گے, لیکن جو عام لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر وکٹم بنتے ہیں. پروفیسر مشعل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. رائٹس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو چاہیے, اور آج کم از کم ایک ڈاکیومنٹری فارم میں یہ ریسرچ ہمارے سامنے آ گئی ہے. جیسے ابھی مشعل اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ پہلے تو ان کو کہا تھا کہ یار ہمیں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا,
اور کچھ نہیں، اب یہ اینڈ کوئی پہنچے یا نہ پہنچے اور کچھ نہیں، اتنا پتا ہے کہ یار کسی نے دیکھ لیا ہے، تو شاید اس میں تو کہہ رہا ہوں دوبارہ بھی اس پہ بات کریں، موضوع ایسا ہے کہ یہ آدھے گھنٹے میں ہینڈل نہیں ہو سکتا. مجھے یہ کیوں یاد آ رہا ہے کچھ غیرت ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. جی کیوں یاد آ رہا ہے؟ سب بکتا ہے، یہاں سب بکتا ہے، دوائی بھی بکتی ہے. فی الحال ہمیں یہیں اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.